صحیح. اچھا جس طرح ابھی ریل اسٹیٹ کا شعبہ ہے جس میں ابھی کوئی پلازا بنایا جاتا ہے, اب نیا رول کے وہ تیار کر کے پھر آگے سیل کرتے ہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے پاس پلاٹ بھی نہیں ہوتا اور کچھ بھی نہیں ہوتا تو وہ ایک سیل کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو وہ اوورسیز جو پاکستانی ان سے زیادہ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں. اداروں میں بھی لکھا جاتا ہے کہ یہ آپ اگر کوئی چیز خریدیں تو پہلے انہیں CDA یا متعلقہ ادارے سے آپ چیک کریں, تو پھر بھی لوگوں کے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے. اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں اس پہ جہاں پہ وہ لوگ انوالو ہیں کہ جو انلیگل کام کر کے سیل کرتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کی کچھ ذمہ داریاں ہیں جن سے ان کو وہ جو ہے نا قطع نظر اس کے کہ اس میں وہ کچھ نہ کچھ کام کرتے ہوں گے لیکن اس میں دلچسپی نہیں رکھتے. مثال کے طور پہ آپ جو NOCs کے معاملات ہیں ایسے ہی آپ اس کو اتنا ایزی کر دیں, فلیکسیبل کر دیں کہ ہر بندہ آپ سے آ کے NOC بھی لے اور آپ کو اس کا ٹیکس بھی دے, ٹھیک ہے, اور وہ کام کرے. اب یہاں پہ ہوتا ہی ہے کہ آپ NOC کے لیے جاتے ہیں, آپ کا 10 کنال کا پلاٹ ہے, آپ کہتے ہیں یار میں نے ہائی رائزنگ بنانی ہے, تو آپ کو تو لگ پتہ جاتا ہے جب آپ جا کے وہاں پہ NOC کے لیے کوشش کرتے ہیں. تو اگر ان چیزوں کو ایزی کیا جائے, ون ونڈو کیا جائے, جس طرح ادر کنٹریز میں, مجھے آپ بتائیں ڈیولپمنٹ سیکٹر میں آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں, آپ کو اسٹیٹ بیک اپ کرتی ہے, ٹرکی کرتا ہے. آج کل لوگ بہت مثالیں افغانستان کی دے رہے ہیں, جس افغانستان پہ ہم ہنستے تھے کہ یہ پتھروں کے زمانے کے لوگ ہیں, وہاں پہ انہوں نے وہاں پہ 2-3 نئی سٹیز کا اعلان کر دیا, وہ بیک اپ کرتے ہیں. ہمارے یہاں یہ ہے کہ جو لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں یا جو لوگ آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں, آپ ان کو ایک راستہ تو دیں. جب وہ آپ کے رولز کو فالو کر لیں, آپ کی جو ٹیکسیز ہیں وہ آپ کا رائٹ ہے, اور اس کے بعد آپ چیک اینڈ بیلنس کریں. میں 1-2 سوسائٹیز کی مثال آپ کے سامنے دوں گا کہ وہاں پہ آپ جب پلاٹ لیتے ہیں تو آپ جب بلڈنگ بنا رہے ہوتے ہیں تو چھت پڑتی ہے تو وہ ان کی ٹیم پہنچ جاتی ہے, وہ کہتے ہیں بھائی آپ نے اسٹیل کم ڈالا ہے, وہ کہتے ہیں آپ اسٹیل پورا کریں گے پھر چھت ڈالیں گے. وہ آپ کا وہاں پہ سیمنٹ ضائع ہو رہا ہے, کوئی چیز اور ویسٹ ہو رہی ہے, ان کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں. تو اسی طریقے سے ہمارا جو CDA ہے, GDA ہے, ہمارا RDA ہے, جیسے ہمارے ادارے ہیں, ان کو جو بائیلاز ہیں ان کو فالو کروانے میں ان کا کردار ضرور ہونا چاہیے. لیکن NOCs نہ دے کر ڈیلے کرنے سے یہ ساری کی ساری چیزیں سامنے آتی ہیں. فالو کرنی چاہیے کہ کوئی کمپنی اگر آپ کے پاس آ گیا تو آپ ان کو NOCs بھی دیں اور ساتھ اپنے چلائیں. جیسے آپ نے کہا کہ جس طرح ہمارے ادارے ہیں RDA CDA ہو گیا, جب ایسے غیر قانونی کام شروع ہو جاتے ہیں تو وہ اس پہ فوکس نہیں کرتے. جب وہ لوگوں سے جمع پونجی لوٹ لیتے ہیں اس کے بعد ہمارے ادارے جاگتے ہیں اور اس پہ کارروائی کرتے ہیں, تو وہ اس پہ پھر جب وہ لوگ لٹ جاتے ہیں اس وقت ہمارے تو اس پہ اس کی روک تھام کے لیے اداروں کو پولیسیں چینج نہیں کرنی چاہیے کہ اگر کوئی آپ NOC دے رہے ہیں یا کوئی ایسا کام کر رہے ہیں تو پہلے اس کو فالو اپ کریں. جب بن رہے ہوتے بینر میں لگ رہے ہوتے ہیں اس وقت وہ کچھ نہیں کہتے. آپ نے جو بات کی بالکل ٹھیک ہے. بھی حالیہ یہ جو آپریشن ہو رہا ہے مری کے اندر, مری ڈرنا میں خاص میں آپ کو ایمانداری سے بتاتا ہوں, میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو انتہائی غریب لوگ جنہوں نے اپنی ادر پراپرٹیز کو سیل کیا اور سیل کرنے کے بعد وہاں پہ آگے چھوٹے چھوٹے پلازے کھڑے کیے, چونکہ ان کے آباء و اجداد کی زمینیں تھی, زمین ان کو خریدنا نہ پڑی, اور انہوں نے اپنی پراپرٹیز کو سیل کر کے وہاں پہ آگے بلڈنگز بنائی. اچھا بلڈنگز بنتی کتنے ٹائم میں, مجھے بتائیں کہ 7 سٹوری 5 سٹوری 3 سٹوری جو بلڈنگ ہے اس کو بناتے ہوئے آپ کو سالوں لگتے ہیں. اس وقت تک وہاں پہ نہ تو TMO ایکٹیو ہوا, نہ وہاں پہ یہی میں نے سوال آپ سے. ہاں بالکل. اب وہاں پہ یہ جو کچھ دنوں سے آپریشن ہے, جو میں آپ کے ٹی وی کے توسط سے کہنا چاہوں گا کہ یہ ہم اس پہ سراپا احتجاج بھی ہیں, اور یہ قطعی طور پہ زیادتی ہے پاکستان کے اس متوسط طبقے کے ساتھ جنہوں نے بڑی مشکل سے, میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے ادر پراپرٹیز بیچی, کسی کا اگر کہیں گھر تھا وہ بیچا, انہوں نے کہا یار یہ کمرشل پراپرٹیاں بناتے ہیں. اچھا بالکل موسر خان تباہ کر دی کہ موسر خان بھائی صاحب, اس کے دیکھیں ایک طریقہ ہوتا ہے کیونکہ قانون بنائے جاتے ہیں. اگر وہ بلڈنگ غیر قانونی تھی تو اس کا رول بنا کر اس کو قانونی کیا جائے. ٹھیک ہے, آپ دیکھو پیسہ تو عوام کا لگ گیا, انہوں نے پتہ نہیں کیسے پیسہ لگایا. جب وہ لگایا اس وقت وہ جاگے نہیں, آپ اسے توڑ رہے ہیں. کیا آپ اسے قانونی کرنے کے لیے کوئی ٹیکس دے دیں, گورنمنٹ کو دے دیں, اس کا حل تو نکل سکتا ہے کہ نہیں؟ بالکل ایسے ہی. آپ کے لوگ ہیں, آپ کی دیکھیں نا, ایک گھر ہے, وہ گھر اچھا بن گیا یا برا بن گیا, اس گھر کے لوگ جب اس کو کم از کم اپنا گھر سمجھیں گے تو اس کو کوئی راستہ نکلے گا. ایسے ہی ان لوگوں کے ساتھ زیادتی یہ ہے کہ پہلے ان کو NOCs دی گئی, آپ حیران ہوں گے, NOCs ملے ہوئے ان کے پاس, ڈاکومنٹس ہیں, اور ان کی اچھا یہ موجود ہے ان کے پاس, موجود ہیں,
وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اب جن لوگوں نے NOCs دی، مجھے آپ بتائیں ایمانداری سے کہ جو لوگ بھی اس کے اندر انوالو تھے، جی جی آپ ان کو جا کے لا کے کورٹ مارشل کریں نا ان کا، جی رائٹ بالکل. جو اس کے اندر 10 سال سے انوالو تھے، 10 سال سے یہ بلڈنگز بنی ہیں، کہاں تھا وہاں کا TMO، کہاں تھی وہاں انتظامیہ کدھر ہوتی ہے، میونسپل انتظامیہ کہاں تھی؟ جی جی. آج جا کے ان لوگوں کو جناب وہ سارا کا سارا توڑ پھوڑ دی گیا. کئی لوگ وہاں پہ ہارٹ اٹیک جن کو ہو چکے ہیں، ایک آدھ بندے کی ڈیتھ ہوگی. تو یہ تو جس بندے نے سر گھر بنایا ہوتا ہے نا، تو وہ اپنا گھر ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، اور جس نے سب کچھ بیچ کے ایک پلازا بنایا ہو تو وہ اس کے آنکھوں کے سامنے آپ توڑ رہے ہیں اور آپ بائی فورس توڑ رہے ہیں. تو کیا میسج آپ دینا چاہتے ہیں؟ محسن خان عباس صاحب، ہم نے بہت سی سٹوریز کی ہیں جب ایسی غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن رہی ہوتی ہیں تو اس وقت نہ RDA جاگتا ہے اور نہ CDA، نہ کوئی اور ادارہ، اور جب وہ بن جاتی ہیں، کام شروع ہو جاتا ہے تو وہ جاگ جاتے ہیں اپنا وہ حصہ لینے کے لیے، جی اور پھر ان کو بند بھی کرتے ہیں، FIR بھی دیتے ہیں، جی اور کچھ دن بعد ایسا ہوتا ہے کہ ان کو NOC مل جاتا ہے. جی اب یہ ہے ہمارے اداروں کا حال کہ اگر وہ ان کی جیب گرم کرتے ہیں تو ان کو NOC مل جاتا ہے. اب یہ ہے کہ اگر ایسا ہو رہا ہے اس کو قانونی بنایا جائے، ان سے ٹیکس لیا جائے. اب اسلام آباد میں بھی ایسے بہت سے پلازے ہیں جنہوں نے ایک بلڈنگ الاؤ نہیں تھی، وہ انہوں نے بنا لی، اس پہ وہ CDA کو دے دی. تو اب ایسا قانون بنا کر عام آدمی کو ریلیف دیا جائے جی کہ وہ ڈسہارڈ نہ ہو. وہ ایسا اب ایسا واقعہ ہمارے جو ہے G13 یہ روڈ پہ دیکھے تو وہاں مارکیٹ بنائی گئی، جی لوگوں نے کروڑوں روپے لگائے جی اور ان کو گرا دیا گیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اوورسیز پاکستانی ہیں، ہم باہر سے پیسہ. تو اس کو کیسے ختم کیا؟ دیکھیں یہ اب اس حل کو عام آدمی لوگ بیٹھیں گے تو پھر ہی ختم ہوگا نا. جی اب ہم احتجاج نہیں کریں گے جہاں ہم اس کی طرف نہیں جائیں گے کہ اس کا قانون بنایا جائے. جی جو ہمارے تاجر حضرات ہیں جہاں اس سیکٹر کو دیکھتے ہیں، ان کو چاہیے نہیں ہے اس کو قانون بنانا چاہیے. جی دیکھیں تاجران تو بیچارے جو ہے نا وہ اتنی پاور نہیں رکھتے کہ وہ قوانین بنائیں. پاکستان میں قانون بننا مشکل ترین کام نہیں دیکھیں وہ ہر میٹنگ میں موجود ہوتے ہیں، جی اپنا وہ احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہیں، انہیں کہہ جو ریئل وے ہے نا سر میں جو اس پہ، چونکہ ہم لوگ خود کچھ چیزوں میں متاثر ہیں، اس کا ریئل وے سر یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ جو ادارے ہیں متعلقہ جو NOCs دینے والے ہیں، جی جی ان کو کہے کہ آپ فلیکسیبل ہو کر لوگوں کی چیزوں کو پوچھ کے آپ ان کو NOCs دیں. دیکھیں ہمارے پاس مثال ہے گولڈا کی. گولڈا کے اندر 82 بلڈنگز ہیں جو وداؤٹ NOC کی بن گئی تھی. ایسے ہی CDA نے جب جا کے آپریشن کرنا چاہا تو لوگ بلڈنگز بنا چکے تھے، لیکن اس وقت کے CDA کے چیئرمین کی یہ بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹ تھی. ہاں جی انہوں نے یہ بالکل کہا کہ یار یہ بلڈنگز گرانا تو حل نہیں ہے، جی ہم کیوں نہ اس کو لیگلائز کریں. جی جی انہوں نے اس کے لیے ساری کی ساری ڈیٹیل وہاں پہ بتائی کہ بھائی اس کے لیے آپ کو اتنے واٹر ٹینک بنانے پڑیں گے، آپ کو اتنے پارکنگ چھوڑنی پڑے گی، آپ کی اسٹریٹ AC ہونی چاہیے. ان بائی لاز کو فالو کیا گیا اور فالو کرنے کے بعد ان سے انہوں نے ٹیکس لیے اور ان کو NOC دے دی. یہ ریئل حل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو سوسائٹیز ہیں، مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو بندہ آپ سے NOC نہیں لیتا اور ایک جگہ پہ پلاٹنگ کر کے پلاٹ بنا کے بیچ دیتا ہے جی جی اور رجسٹری انتقال دیتا ہے، آپ اس کو تو کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن ایک بندہ سوسائٹی بنانا چاہتا ہے کہ جو اپلیکیشن بھی آپ کو پٹ اپ کرتا ہے، جو ان کی بائی لاز کو بھی آپ کو فالو کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے آپ دشواریاں بنا دیتے ہیں. اس وقت بہت سارے انویسٹر ایسے ہیں جو RDA کے قریب نہیں جانا چاہتے، ڈرتے ہیں کہ یار ہم پھنس جائیں گے. تو آپ جب راستہ دیں گے، آپ قانون کے اندر آپ لوگوں کو ریلیف اکوموڈیٹ کریں گے، جی جی ریلیف دیں گے، تو لوگ آپ کو فالو کریں گے. جی اور جب آپ نہیں دیں گے تو اس پہ پھر انلیگل کام جو ہے نا وہ ڈیفینیٹلی مارکیٹ میں تو ہوتے ہی ہیں. محسن خان عباسی صاحب، ہم پروگرام کے لاسٹ میں تو ایک سوال پوچھتے ہیں کیونکہ آپ